تھانوی لکھ رہے ہیں سلوک و طریقت، سلوک و طریقت جس کو عرف میں تصوف کہتے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اپنے ظاہر و باطن کو اعمال صالحہ سے آراستہ کرے، سب بتا سکتے مختصر تھانوی نے کہہ دیا سلوک و طریقت جس کو عرف میں تصوف کہتے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اپنے ظاہر و باطن کو اعمال صالحہ سے آراستہ کرے اور اعمال بد سے بچائے، یہی کوشش ہونی چاہیے، کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ بہت سے بزرگان دین خانقاہوں سے نکلتے ہی نہیں تھے کہ شاید بد نظری نہ ہو جائے، حضرت تھانوی کہنے ایسا، شاید بد نظری نہ ہو جائے، خلوت کا بہت انتظام کرتے تھے۔ جب بچنا ہے تو بچنے کا طریقہ بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ سلوک و طریقت کو جس کو عرف میں تصوف کہتے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اپنے ظاہر و باطن کو اعمال صالحہ سے آراستہ کرے۔ طریق کل یہی ہے، معاملات کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی۔ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا اور کیا تعلیم رہی۔ اعمال بد سے بچائے، تفسیر اس کی یہ ہے کہ اصل مقصود حق تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے، سمجھ بھی نہیں پاتے، کتنی بزرگوں کو بتایا جاتا ہے، کس کو نہیں۔ بہت ہمارے حضرت اس پر بہت کلام فرماتے تھے تم کس لیے آئے ہو، یہاں کس لیے آئے ہو؟ ہم لوگ کہتے تھے حضرت اصلاح کے لیے آئے، کچھ کہتے تھے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اصلاح کے لیے کہیں آنا جانا بہت مشکل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی سوال کرتے تھے کیوں آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں۔ جب تک یہ تھا کچھ تصوف کا فروغ تھا، شروع تھا۔ آج ان چیزوں سے غفلت ہے۔ اللہ کا ہم لوگ سب لوگوں کو صحیح طریق پر لگائے۔ اصل مقصود حق تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق۔ بہت کمی ہے مولانا، بہت کمی ہے، کیونکہ ہم سب گزر رہے ہیں اسی دنیا میں، جیسے بازار کے لوگ رہتے ہیں، خانقاہ کے لوگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اور مدرسے کے لوگ اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ بچنے کا وہ ارادہ کریں گے تو بازار والے بھی بچ جائیں گے گناہوں سے، اور نہ بچنے کا ارادہ کریں گے خانقاہوں میں تو وہ خود مبتلا بھی ہو جائیں گے۔ ارادہ ضروری ہے، اپنی اصلاح کی فکر۔ حضرت تھانوی جائے کس لیے آئے ہو؟ اصلاح کرنے کے لیے۔ اب جو بھی بہت سے سوالات وہ کرتے رہتے تھے، پہلے ہی سے بتا دیتے تھے پورا مقصد یہاں اس لیے آنا چاہیے۔ اصل مقصود تو حق تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ بہت کمی ہے مولانا، ہم لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں باہر بھی۔ سلوک و تسلیم کو کوئی سمجھتا بھی نہیں، کس لیے بیعت ہوا جاتا ہے، کس لیے بزرگوں میں جایا جاتا ہے۔ اصلاح و تربیت، اصل مقصود حق تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اس کا ذریعہ شریعت کے حکموں پر پورے طریقے سے چلنا ہے۔ ان حکموں میں بعض مطلق ظاہر کے ہیں، ان حکموں میں بعض متعلق ظاہر کے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ بھی کرنا ہے ضروری۔ جب کسی بزرگ کہہ جا رہے ہو تو نماز روزے کی پابندی ضروری ہے۔ جانے کے بعد نماز کے بھی اگر تم پابند نہیں ہوئے تو بہت افسوس کی بات ہے۔ جیسے نکاح، طلاق، ادائے حقوق زوجین، کفارہ، لین دین، ان تمام احکام کو جو طعام منام وغیرہ کے متعلق ہے، اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ ظاہری یہی ہے۔ اور بعد متعلق باطن کیا ہے؟ بعد اعمال ظاہر سے متعلق ہے، وہ بھی ادا کرنا ہے۔
یہ نہیں کہ مراقبہ اگر کرنا شروع کیا دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا، تیسری چیز کیا تو پانچویں چیز چھوڑ دینا، سب لکھا تھا تھانوی نے قصد السبیل میں پورا لکھ دیا ہے، عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی بہت بڑا احسان کیا انہوں نے، بہت بڑا۔ ایک چیز سامنے آ گئی ہے، اب اس میں اپنے متعلق کچھ کم زیادہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بھائی، لیکن لکھ دیا انہوں نے پورا تفصیل۔ اور بعض احکام باطن کے متعلق ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، وہ محبت اللہ علی قسمین، صاحب فتح الباری لکھتے ہیں محبت اللہ علی قسمین فرض و ندب، اللہ کی محبت دو کسی پر، باطنی چیز ہے نا محبت، ایک فرض ہے مندوب ہے۔ فرض محبت اتنی ہے کہ فرائض کو ادا کر سکے، اتنی محبت اللہ سے ضروری ہے فرائض، اور مراتب کے لیے اس کو فرض نہیں کہیے مندوب کہہ دیجیے، یہ اتنے محبت اللہ سے کہ فرائض کو ادا کر لے، محبت ہی سے ادا کر سکتا ہے۔ جب محبت ہوگی تو اپنے مطبوع کی، اپنے شیخ کی اتباع کو بھی ضروری سمجھے گا۔ ان سب بعض متعلق باتیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا اور اس سے ڈرنا، اللہ دیکھ رہا ہے ہم سب کو، مسجد میں جیسے اللہ دیکھ رہا ہے، بازاروں میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بازاروں میں جاؤ، بہت حضرت کسی بات پہ کہا تم کو اتنی دیر تک بازار میں کیسے چائے ملا، مغرب کی نماز میں نہیں ملے، ہم بھائی صاحب بھی نہیں تھے، بہت خفا ہوئے۔ کہاں پڑھا نماز تم لوگوں نے؟ کہا چوک میں۔ ناگوار ہوا۔ اتنا احتیاط، تم خود اپنے کو بچاؤ گے تو بچ سکو گے، فضولیات سے وساوس سے بچنا چاہو گے تو بچ سکو گے۔ اولاد کیا بیان، اللہ کو یاد رکھنا، اور جس طرح احکام ظاہرہ نماز روزہ وغیرہ پر عمل فرض و واجب ہے، اسی طرح ان باطنی اعمال پر بھی عمل از روئے قرآن و سنت فرض و واجب ہے۔ باطنی اعمال بہت پڑھنے کی چیز ہے، مولانا حضرت تھانوی نے بہت سمجھ بوجھ کے لکھا ہے۔ جس طرح احکام ظاہرہ نماز روزہ وغیرہ پر عمل فرض و واجب ہے، اسی طرح ان باطنی اعمال پر بھی عمل از روئے قرآن و سنت فرض و واجب ہے، قرآن کے روح سے۔ اور باطنی خرابیوں سے بچنے کا اہتمام اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ان باطنی خرابیوں کا اثر ظاہری اعمال پر بھی پڑتا ہے۔ ہر آدمی معاشرہ مبتلا ہوتا ہے باری باری، کبھی کسی کی وجہ سے، کبھی کسی کی وجہ سے، کبھی اپنی وجہ سے۔ اس وجہ سے اپنی اصلاح کی فکر بہرحال رکھنی ہے، مطمئن نہیں ہونا ہے، ایک لمحہ کے برابر بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے اشعار بھی ہیں حضرت تھانوی لکھے، پڑھے جاتے ہیں۔ باطنی خرابیوں سے بچنے کا اہتمام اس لیے زیادہ ضروری ہے، ان باطنی خرابیوں کا اثر ظاہری اعمال پر بھی پڑتا ہے۔ حسد ہے، کبھی کبھی ظاہر ہو جائے گا، حسد تو دل کے پھیل ہے، لیکن حسد کی علامت یہ ہے کوئی بات سچ کر دیا اس کو، جیسے حسد ہے کوئی بات خراب کر دیا ہے، ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہونے سے نماز میں سستی ہو گئی، یا جلدی رکوع سجدے کا حق ادا کیے بغیر پڑھ لی، یا بخل کے سبب زکوٰۃ یا حج ادا کرنے کی ہمت نہ ہوئی، یا تکبر و غصہ کے غلبت سے کسی پر ظلم ہو گیا، سب سے بچنا ضروری ہے۔ بہت تعلیم تربیت حضرت ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب تو بہت، مدرسے سے تفصیل سے تو نہیں، لیکن کتابیں وہ بھی سناتے تھے، سنانے کا معمول تھا،
میں گیا حضرت کے کہا دیکھا معلوم ہے کہ چند کتابیں ہیں وہی پڑھی جا رہی بھائی یہ جو موجود ہے. یہ بھی غور کر یا تکبر اور غصہ کے غلبے سے کسی پر ظلم ہو گیا اس سے بچو تکبر سے. صرف تکبر اس لیے نہیں منع ہے بلکہ اس لیے بھی ہے کہ اسے دوسرے گناہ بھی ہو سکتا ہے ظلم. خلاصہ یہ ہے کہ شریعت و طریقت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ شریعت کے تمام احکام ظاہرہ و باطنہ پر پورا عمل کرنے کا نام ہی طریقت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم فقہ کی تعریف ہی ایسی کی ہے جس میں اعمال ظاہرہ و اعمال باطنہ سب داخل ہیں. کیا ہے اصلاح الظاہر اور باطن یہ ہے. مگر متاخرین نے سہولت تسہیل کے لیے اعمال ظاہر و نماز روزہ حج زکوٰۃ نکاح طلاق تجارت اجارہ وغیرہ کو الگ جمع کر کے اس کا نام فقہ رکھ دیا اور اعمال باطنہ اخلاص صبر شکر زہد وغیرہ اعمال باطنہ کے احکام کو الگ جمع کر کے اس کا نام تصوف رکھ دیا ہے. لیکن سب ایک ملے جلے ہوئے ہیں. وہ سہولت کے لیے آپ کو کر دیا ہے ایسا. بہرحال ظاہری اعمال بھی کو بچا لانے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت اچھا ہے. اسی طرح متاخرین کی اصطلاح کے مطابق علم عقائد علم فقہ علم تصوف بلا شبہ الگ الگ علوم و فنون ہیں مگر انسان کامل یا مومن و مسلم ان سب کے مجموعے ہی سے بنتا ہے. عقائد بھی درست ہوں اخلاق بھی درست تب مومن کامل بنو گے. کوشش کرنی چاہیے نہیں بزرگوں کے اسی لیے جایا جاتا ہے. جس چیز کی توجہ نہیں رہتی بزرگوں کے توجہ ہو جاتی ہے. قرآن و سنت کی پیروی ان سب ہی پر عمل کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے. ان میں سے صرف ایک حصے کو لے کر دوسرے کو نظر انداز کرنا ایسا ہی مہلک ہے جیسے کانوں کی حفاظت کی جائے اور آنکھوں کو ضائع کر دیا جائے. کان کی حفاظت آنکھ ہے یا روزے کی حفاظت کی جائے نماز کو ضائع کر دیا جائے. میں نے لکھ دیا ہے سبحان اللہ. اس مسئلے کی خوبی توضیح و تفصیل فرما دی علامہ شاہ وہ نے تھانوی نے جو حکیم الامت ہی کی شان تحقیق کا ثمرہ و کرشمہ ہے. تعریف کیا نا یہ ہمارے خیال حضرت کا یہ ہے. اللہ تعالیٰ قصد السبیل کے علاوہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی نے اپنے شعر آفاق تصنیف تعلیم الدین اور تکشف وغیرہ میں تصوف و سلوک اور اس کے مقاصد و حقائق فرائض و آداب اور طریق و سلوک کے معانی کی پوری تشریح اور توضیح فرما دی ہے جس کا مطالعہ اصلاح کے ہر سالک خصوصاً مشائخ کے لیے لازم و ضروری ہے. کون پڑھتا ہے اس کو؟ مزید مسلم امت کی کتاب تصوف نے لکھا مزید مسلم امت کی کتاب تصوف و سلوک اور اس حقیر کی کتاب معارف صوفیہ اور عزیز محبوب احمد کی کتاب شفائے دل کا مطالعہ انشاءاللہ بصیرت افروز اور مفید ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. خود ہم کو توفیق ہو جو لکھا ہے پر ہم عمل کریں جو لوگ پڑھیں وہ لوگ عمل کریں تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھے. دعا بھی کر لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ یہ سلسلہ چلا ہے برابر سالہ سال سے الحمدللہ چل رہا ہے. کچھ نہ کچھ باتیں سنا دی جاتی ہیں زیادہ دیر نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں سلوک کے طریق پر چلنے والا ہم کو بناوے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين.